خدا کی قسم اس عزاداری میں ایک چیز اور ہے جس کی بڑی عظمت ہے، بڑی تاریخی حیثیت ہے، بڑی معنویت ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ جو اس منبر پہ لگا ہوا ہے علم۔ چند جملے آج اس علم کے لیے بھی عرض کر لوں۔ خدا جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان بزرگوں کو جنہوں نے اس علم کو اس شکل میں محفوظ رکھا ہے۔ اس مجمع میں تاریخی شعور رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادبی ذوق رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، سماجی شعور رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تہذیب شناس لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے یونیورسٹیز میں سوشیولوجی اور ہسٹری ان چیزوں کا مطالعہ کیا ہوگا۔ دیکھیے تہذیب، ثقافت، کلچر، سویلائزیشن، اس کے پیچھے روح ہوتی ہے، معنویت ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے، نظریہ ہوتا ہے، علمی حقائق ہوتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں کچھ علامتوں میں مجسم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ علامتوں میں کچھ سمبلز ہوتے ہیں، کچھ پیکر ہوتے ہیں، کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن میں وہ نظریے، وہ حقیقتیں، وہ اسپرٹ مجسم ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے میرے سامنے اعتراض کیا کہ بھائی، وہ میرے سامنے تشریف فرما تھے، اور انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ علم کی شکل جو ہے یہ تو ہم نے مثلاً غیروں سے لی ہے۔ میں نے کہا قبلہ و کعبہ، آپ اس علم کی تاریخ سے اس کا مطلب واقف نہیں ہیں، جب تک پوری تحقیق نہ کر لیں اس وقت تک لب کشائی نہ کیجیے۔ جب تک تحقیق نہ کر لیجیے لب کشائی نہ کیجیے۔ جوانان عزیز، بزرگان محترم، تاریخ اور تہذیب اور ثقافت اور سماجیات کا شعور رکھنے والے یہ مطلب آج لے کر ہدیے کے طور پر جائیں گے۔ جس طرح کل میں نے منبر کی عظمت کے متعلق عرض کیا تھا، یہ علم عظیم ایک میراث ہے، یہ بھی میراث اسلام ہے، یہ بھی میراث توحید ہے، یہ بھی میراث ختم نبوت ہے، یہ بھی میراث ولایت ہے۔ یہ علم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجایا تھا سب سے پہلی بار۔ حوالوں کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ اگر آپ کوئی سیمینار منعقد کریں تو ریسرچ پیپر پڑھوں گا۔ اس وقت کی محدودیت ہے تو جو باتیں عرض کر رہا ہوں بھروسہ کر کے قبول کرتے ہوئے چلے جائیں، اور جہاں سوال پیدا ہو سوال ضرور کیجیے گا، حوالہ چاہیے ہو حوالہ ضرور دریافت کر لیجیے گا۔ اس علم کی عظیم تاریخ ہے، اور خاص طور سے اس کی یہ شکل۔ دنیا میں آج کتنی کنٹریز ہیں؟ میں تو نیو یارک بھی گیا ہوں، تو میں نے یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ میں بھی جا کر ایک خاص ضرورت سے اس کی لائبریری میں کچھ دیر بیٹھ کے اسٹڈی کی تھی ایک خاص کیس کی، اور وہاں دیکھا کہ بلڈنگ کے سامنے کتنے پرچم لہرا رہے ہیں۔ ہر پرچم کیا ہوتا ہے؟ ایک اس میں ایک پرچم نصب کرنے کے لیے ایک علم کی چھڑ ہوتی ہے گویا عام زبان میں، اور ایک اس میں پھرہرا ہوتا ہے۔ بہت عام زبان میں عرض کر رہا ہوں، وہ پھرہرا وہ ہوتا ہے جو ہوا کے رخ پر مڑ جاتا ہے۔ دنیا میں جتنی کنٹریز ہیں سب کا پرچم اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جدھر ہوا چل رہی ہو ادھر مڑ جاتا ہے۔ یہ جو خاص پرچم ہے یہ اس طرح ہوتا ہے، ہوا آ کے ٹکرائے تو بکھر جائے۔ یہ تنہا علم ہے جو ہوا کے رخ کو موڑتا ہے، خود ہوا کے رخ پر نہیں مڑتا۔
بچوں جوانوں جو ہائی اسکول پاس کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی پہلے، تو وہ سیوکس وغیرہ کی کلاس میں، ہسٹری کی کلاس میں دنیا کے بڑے بڑے پرچم اور پہچانوایا جاتا ہے، یہ رنگ اور یہ شکل اور یہ فلاں کنٹری کا. اور بھائی جنرل نالج کے بہت سے پیپرز ہوتے ہیں، جو لوگ IAS IPS یہ کمپٹیشن میں بیٹھتے ہیں، یعنی چھوٹی کلاس سے لے کے بڑی کلاس تک ہر جگہ دنیا کے پرچموں کی شناخت بھی کرائی جاتی ہے نا. جتنے پرچم ہیں، ان کے جتنے بھی نقشے ہوں، مگر سب کی ایک خصوصیت ہے، میدان میں گاڑ دو تو ہوا کے رخ پر مڑ جائیں گے. یہ واحد پرچم ہے کہ سامنے لے کے کھڑے ہو جاؤ تو ہوا ٹکرا کے بکھر جائے گی، یہ ہوا کے رخ پر نہیں مڑے گا. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یہ نقشہ بنایا کس نے؟ پھر کیسے بنا؟ اس کی تاریخ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، اتہاس کیا ہے کچھ ثبوت یا یوں ہی عرض کر رہا ہوں؟ پہلے تو ایک وجدانی بات ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے، اس پہ غور کیجئے. کیا بات ہے؟ اس کی شبیہ کسی کنٹری کا کوئی پرچم ہے، کوئی فلیگ ہے؟ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ. اور وہ بات جو پہلے عرض کر چکا ہوں وہ حالانکہ دوبارہ عرض کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے عموماً اپنا جملہ بھی دہرانے میں بہت زیادہ تکلف ہوتا ہے، کوشش کرتا ہوں نہ دہراؤں. لیکن اب عرض کر رہا ہوں، چونکہ اس مجمع میں نہیں عرض کیا تھا، کہیں اور عرض کیا تھا، کہ ایک تو یہ اس پرچم کی خصوصیت ہے، کسی کنٹری کا کوئی پرچم آپ کسی دوسری کنٹری میں اٹھا سکتے ہیں؟ کیا کہنے. سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ. بھائی ہندوستان اور بنگلہ دیش میں بہت دوستی ہے، اب وہ مسلم کنٹری ہے اور یہ غیر مسلم کنٹری سمجھی جاتی ہے، مگر آپ بنگلہ دیش کا پرچم اپنے ملک میں اور اپنے ملک کا پرچم بنگلہ دیش میں اپنے گھر پہ لگا سکتے ہیں آزادی سے. دونوں ملکوں میں دوستی ہے، مگر وہ فوراً آ جائیں گے. یہ کیا تماشا ہے؟ آپ کیا وہ بنگلہ دیش والے پوچھیں گے بھارت سے آپ کا کیا تعلق ہے، بھارت والے پوچھیں گے بنگلہ دیش سے آپ کا کیا تعلق ہے، یا آپ نے اپنے گھر پہ کس لیے پرچم لگا رکھا ہے؟ کسی بھی ملک کا پرچم بغیر اجازت، بغیر سیاسی ضرورت کے، بغیر قانونی جواز کے کوئی نہیں اٹھا سکتا. خدا کی قسم یہ ولایت حسین ہے، پوری دنیا میں جہاں چاہو علم حسینی بلند کر لو. یہ علم، اس کی ایک تاریخ ہے، ایک معنویت ہے، یہ ہماری ایک عظیم اسلامی روحانی معنوی ثقافتی میراث کی عظیم علامت ہے. اور خدا کا شکر ہے، مجھے ناز ہے آپ پر، عزاداروں پر. میں نے وہ منظر دیکھے ہیں کہ بم بلاسٹ ہوا، علم اٹھانے والے ریشہ ریشہ ہو کر بکھر گئے، مگر علم کو زمین بوس نہیں ہونے دیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے. اور چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اس لیے مجبور ہوں کہ بیان کو سمیٹ لوں، لیکن ایک حوالہ ضروری ہے. بھئی واقعاً یہ جستجو ہوتی ہے کہ یہ کون سی شکل ہے علم کی. دنیا میں ہر پرچم ایک پھریرا لگا دیا، ایک پھریرے کی چڑھ ہے اور جہاں چاہاں نصب کر دیا. یہ شکل آئی کہاں سے؟ کس نے بنائی یہ شکل؟ کیوں بنائی؟ اس کی ایک وجہ ہے، بالکل سائنٹیفک، ثقافتی، تاریخی، سماجی شعور کے ساتھ سمجھیں. اور میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے کتاب میں بھی پڑھا ہے اور میوزیم میں بھی دیکھا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں پورے کانفیڈنس کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ. اس علم کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا اس لیے کہ عربستان میں جہاں ریت زیادہ ہوتی تھی اور لوگ گھوڑے یا ناکوں پر سفر کرتے تھے تو کوشش ہوتی تھی، یہ چھوٹا سا نہیں ہوتا تھا، بڑا علم ہوتا تھا، کہ اس طرح یہ علم آگے آگے رہے کہ اگر ریت بھی اڑ کے آئے، تنہا ہوا نہیں، تو وہ ریت بھی جانوروں کی آنکھوں یا چلنے والوں کی آنکھوں میں نہ جائے اور محفوظ رہیں تاکہ سمت سفر بھول نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہ ہوا آ کر رخ موڑ سکے، نہ آنکھوں میں گرد،
اور اس طرح اس کو ایک بڑا سا علم ہوتا تھا. علم کے لیے عربی زبان میں کئی الفاظ ہیں. علم، لواء، رایت، بند، بیرق اور بہت سے کلمات ہیں، سب عربی زبان میں مستعمل ہیں. لیکن 3 الفاظ ایسے ہیں جو اصیل عربی ہیں. علم، عین سے علم، الف سے علم نہیں. علم اور رعیت اور لواء. اب وقت ہوتا میرے پاس تو ان تینوں کلمات کی تاریخ عرض کرتا اور حدیث سے شواہد پیش کرتا، لیکن ان تینوں کلمات میں سب حدیث میں آئے ہیں، لیکن ایک کلمہ خاص طور پر، اور وہ ہے رعیت. رعیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص موقع پہ ارشاد فرمایا جب لوگ خود سے پرچم لے لے کر کئی بار گئے کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ واہ. اور ناکام پلٹ کے واپس آئے، تو ایک دن حضور اٹھے اور انہوں نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، کل میں اس شخص کو علم دوں گا، رعیت دوں گا جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا. یہاں لفظ رعیت استعمال ہوا. پوری حدیث پڑھوں گا اور ترجمہ کروں گا اور تشریح کروں گا، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کلمہ پیغمبر زبان پر آ جائے اور پھر میرا لعاب دہن شیریں نہ ہو. اور جب لعاب دہن شیریں ہو جاتا ہے تو پھر اس کی لذت مجبور کرتی ہے کہ کچھ دیر تک اس پہ گفتگو کی جائے اور اس لذت میں آپ کو شریک کیا جائے. تو اس لیے حدیث کو روک رہا ہوں وقت کی مجبوری سے. فرمایا کل میں اس کو پرچم دوں گا، علم دوں گا، رعیت دوں گا جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا. اور اب وہ حدیث کا تتمہ آپ سب کے ذہنوں میں ہے. اور اسی روایت کی بنیاد پر ہمارے اردو کے ایک مشہور و معروف شاعر نے شعر کہا ہے پروردگار ان کو رزق سخن ارزانی فرمائے. مشہور شاعر ہیں جناب افتخار عارف صاحب. انہوں نے فرمایا ہے پروردگار ان کو صحت و سلامتی سے دیر تک تا دیر مداحی اہل بیت کا شرف عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے. انہوں نے جب یہ شعر پڑھا اور میری موجودگی میں بھی پڑھا اور میں نے انہی کے سامنے فوراً کہا بھائی یہ تکلف کس لیے، یہ کنایا کس لیے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں؟ وزن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اتنا عروض مجھے بھی آتا ہے. صاف صاف کیوں نہیں کہتے علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر؟ صاف صاف کہیے علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے. تو اس علم کی ایک عظمت ہے، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں تفصیلی بیان سمیٹ رہا ہوں. یہ علم علم توحید ہے، یہی علم علم نبوت ہے، یہی علم علم نبوت و امامت و ولایت ہے، یہی علم علم کاروان شہادت بھی ہے. بہت کچھ عرض کرنا چاہتا تھا آج، لیکن بس اب وقت کے حدود میں گفتگو کو تمام کرنا ہے، اس لیے اس علم کی خصوصیت اور عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ یہ علم ہے علم توحید، ہے علم اسلام، ہے علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ علم ہے علم علی مرتضیٰ، لیکن اب پوری دنیا میں یہ علم علم عباس کہلاتا ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے، اس کی بھی وجہ ہے، بیان کر چکا ہوں. جن حضرات نے نہ سنا ہوگا میرا جملہ ان کے لیے دہرا رہا ہوں. اس کی ایک وجہ ہے، تاریخی وجہ ہے، حقیقی وجہ ہے، عظیم وجہ ہے. قرآن اور تاریخ اور حدیث گواہ ہے. عجیب جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو، یہ علم
خود علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں بھی جب تھا تب بھی ایک بات ضرور تھی، اس علم کے نیچے مومن بھی تھے، منافق بھی۔ تاریخ گواہ ہے، مومن بھی تھے، مسلم بھی تھے، منافق بھی تھے۔ پیغمبر کے دور میں بھی، علی ابن ابی طالب کے دور میں صفین میں کیا ہوا؟ علی کے علم کے نیچے سے خوارج نکلے یا نہیں؟ علم علی کا تھا مگر اس کے نیچے خوارج بھی موجود تھے جو بعد میں جدا ہوئے۔ تو ایک تاریخ ہے، حق پہنچتا ہے عباس کو کہ یہ نام عباس کے ساتھ منسوب رہے۔ جب یہ علم عباس کے ہاتھ میں آیا ہے، اس پرچم کے نیچے وہ خالص مجمع آیا ہے۔ خدا کی قسم، جس کے ایمان کی قسم کھائی جا سکتی ہے، جس مجمع کے لیے آقا حسین نے کہا تھا مجھے ایسے اصحاب ملے، ایسے انصار ملے کہ ایسے اصحاب و انصار نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا۔ اجرکم علی اللہ۔ گفتگو ختم ہو گئی، آج کی گفتگو تمام کی میں نے۔ آپ سمجھے، حقیقت علم بھی ایک عظمت اور عظیم تاریخ رکھتی ہے، اور اس علم کا انتساب بھی، کیوں ہم علم عباس کہتے ہیں؟ ہے علم توحید، ہم کہتے ہیں علم عباس۔ ہے علم نبوت، ہم کہتے ہیں علم عباس۔ ہے علم امامت، ہم کہتے ہیں علم عباس۔ اس کی ایک وجہ ہے، ایک حقیقت ہے، ایک زندہ تاریخی حقیقت ہے۔ بس یہ علم عباس کے ہاتھ میں کب آیا پہلی مرتبہ؟ روز عاشور تو آقا نے دیا ہی تھا، حضرت عباس کے ہاتھ میں تو اسی وقت علم آ گیا تھا جب مدینے سے رخ کیا تھا آپ نے مکے کی طرف۔